أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل لي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي والصاحب لوعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال لو نم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا جئتكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب کا گناہ شاہ امم نے بخشا جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا بہر کرم نے بخشا گردوں سے ندا پیار حسین گردوں سے ندا کے اے پیار حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب حر کا گناہ. نعرہ صلوات محمد حسین جب کہ چلے دوپہر کو حسین جب کہ چلے دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب تو سن کو سکی
سینہ تھام کھڑی تھی قبا کے دامن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاغ کربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاغ کربلائی کو فقط بغن کیا تھا سوار بھائی کو ہائے پکارتے تھے غرم رو کے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہو گئی برباد کوئی ملول کوئی اگر کوئی ناشاد کہیں زمین پہ باقر تھے اور کہیں سجاد پکارتے تھے غرم شاہ نامدار چلے خدا پمرنے چلے اور غم کو مار چلے حسین جب کہ چلے فاتحہ حضرات گرامی، ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین شہداء ملت، آپ تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرما لیں، بالخصوص امام خمینی اور ان کے ہم اثر جتنے بھی اہل فقیہ اور مجتہدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو شامل فرما کر ایک سورہ فاتحہ جب قتل رنگ ہو چکا لشکر حسین کا
حسین کا الٹا پڑ گیا کہ کاٹ لو اب سر حسین کا پڑ گیا کہ کاٹ لو اب سر حسین کا پیاسے پابر شام کے لشکر کا چھا کوئی تیر لگا حسین کو تلواروں سے لہو میں ڈوبا حسین کو کہتا تھا شمر گھیر کے جلد نیچے گرا حسین کو کیا چپ کے دیکھتے وہ منہ اس تشنا کا کاٹ لو حسین علیہ السلام کا جب تیر آ کے لگتا تھا جسم حسین پر کو تکتے جاتے تھے منہ پھیر کر کہتے تھے دل سے رو کے شہنشاہ بغیر زینب کہیں نہ خیمے سے نکلے
ماتم میں صبر دے بانوں کو اے کریم میرے غم میں صبر دے زینب کو اے خدا میرے ماتم میں صبر دے زینب کو اے خدا میرے ماتم میں صبر دے جب قتل رن میں ہو چکا کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کیسے شبیر نے ایثار کیا، اپنی اولاد کو تیار کیا، ان کا کردار بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، مقصد دین کو پہچان لیا، فاتح کربل نے جو احسان کیا، ساری دنیا کو سناتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، خوف کھاؤ نہیں جرت رکھو، کربلا والوں کی عظمت سمجھو، ان کو مشکل میں بلاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، یہ نہیں رسم رواجوں کا بھرم، یہ ہے میدان میں جرت کا قدم، نعرہ حیدر کا لگاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، یہ جو پنجہ ہے علم پہ قائم، یہ مددگار ہے حق کا دائم، پرچم غازی اٹھاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، موت نے یوں بھی ہے سب کو آنا، معتبر ہے یہ شہادت پانا، خود کو حر جیسا بناتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو اے عزادارو،
کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، جسم میں خون امانت جس کی، ہم پہ لازم ہے اطاعت اس کی، حکم مولا کو نبھاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، اپنے کردار بھی اعلیٰ رکھو، تم عزادار ہو رتبہ سمجھو، باعمل بن کے دکھاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، حکم رہبر پہ کہو سب لبیک، عزم و جرت سے کہو سب لبیک، مقصد دین کو پاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، یہ جو جرت ہے علی دیپ میری، یہ مجھے کرب و بلا سے ہے ملی، شمع سے شمع جلاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، اے عزادارو، اے عزادارو، اے عزادارو، اے عزادارو، کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبیبه وصفیه اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمی بالقرآن بالطه ویاسین والمزمل والمدثر ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الروح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم لنوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العلي العظيم، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آج کی شب جس شخص کی برسی کی مجلس کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، یہ شخص بت شکن زمان، عالم اور فقیہ زمان، وہ شخص کہ جس نے خوابیدہ ضمیروں کو بیدار کیا، جس نے حق اور باطل کی پہچان کروائی، جس نے قرآن کی آیات کو زندہ کیا، جس نے
اہل بیت کے افکار کو احیا کیا، وہ شخصیت کہ جس نے قرآن مجید کہ جو انسان کے لیے ایک مجسم کتاب، اس کی تقسیم کی، اس کو عملی جامہ پہنایا اور بتلایا یہ کتاب صرف مرحومین کے فاتحوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب کسی دلہن کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ کتاب کسی کو صرف تحفے میں دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عمل ہے، کتاب فکر ہے، کتاب عقیدہ ہے، کتاب ایمان ہے، کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ کتاب کلام اللہ ہے، یہ کتاب حکمت اللہ ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو مکمل کرتی ہے، کہ جو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچاتی ہے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت آیت اللہ العظمی سید روح اللہ الخمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص امام راحل امام خمینی کے لیے تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار امام راحل کو اعلی علیین میں انشاءاللہ جگہ عنایت فرمائے، امام کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، امام خمینی کو کہ جنہوں نے اہل بیت کے علوم کو اور سیرت کو احیا کیا، پروردگار اہل بیت کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرمائے۔ آج مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے امام خمینی کا وہ نظریہ کہ جو اگرچہ کہ ایک پرانا نظریہ ہے اور تمام فقہا اور مجتہدین اور مراجعین اس نظریے کے اوپر لکھتے آئے ہیں، گفتگو کرتے آئے ہیں، وہ نظریہ ولایت ہے، مراجعین کی ولایت، مجتہدین کی ولایت، ولایت فقیہ کی ولایت کیا ہوتی ہے۔ ولایت کی معنی جو ہم جس طرح سے ولایت کے معنی کو سب کوئی جانتا ہے کہ جو حدیث کو سنتا ہے، تقریباً شاید ہر انسان نے ہی اس حدیث کو سنا ہوگا کسی نہ کسی مجلس پہ، کہ جس میں ارشاد رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وغضل من خذلا وانصر من نصرہ۔ یہاں پر ولایت کا معنی کہ من کنت مولا، یہاں پر مولا جو امیر المؤمنین کو فرمایا ہے، تو ہم یہاں پر اس کی تشریح تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ولایت یعنی حاکمیت کا ہے، یعنی ایک انسان کو اگر رسول فرمائیں کہ تمہیں فلان کام نہیں کرنا ہے یا فلان کام کرنا ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، آپشن نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کام ایک مباح کام بھی ہو تب بھی۔
مثال کے طور کے اوپر پانی پینا ایک مباح کام ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر امام فرمائے کہ یہ تمہیں پانی پینا ہے تو یہ پانی پینا فرض ہو جائے گا۔ کیوں فرض ہو جائے گا؟ اس لیے کہ امام کی ولایت ہے اس شخص کے اوپر، یعنی اس امام کی ولایت یا رسول کی ولایت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے زیادہ، یعنی امام اس انسان کی ذات سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے اختیار رکھتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر علماء نے اور فقہاء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ جہاں تک ولایت انبیاء کا، بالخصوص رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کی ولایت جو ہے وہ تمام جن و انس کے اوپر، تمام کائنات کے اوپر موجود ہے، بلکہ ان کے پاس اختیار تصرف ہے، یعنی وہ پروردگار نے جو ان کو اختیار دیا ہے، پروردگار کے اس اختیار سے وہ کاموں کے اندر تصرفات کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو درخت کو ایک اشارے سے اپنی جڑوں سے نکال کے پھینک سکتے ہیں، اگر چاہے تو جسے کہتے ہیں سورج کو پلٹا سکتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ یہ سب تصرفات ہیں جو اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے۔ مثلا ہوا کے رخ کچھ بدل دینا، تیز آندھیوں میں سے تبدیل کر دینا، یا تیز آندھیوں کو آرام سے کر دینا، اور یہ تمام چیزیں تصرفات ہیں کہ جس کو اختیارات دیے گئے ہیں رسول اکرم اور معصومین علیہ السلام کو۔ اور جہاں تک بات آتی ہے کہ یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر کہ جو نوابین ہیں، جو نمائندگان ہیں ائمہ علیہ السلام کے، یعنی مجتہدین، یعنی مراجعین، ان افراد کو کہاں تک اختیار ہے کہ ان کاموں کریں۔ بہرحال ہم ظاہر ہے کہ مختصر کاموں کے اندر تقریر میں آج کی ہم ساری چیزوں میں گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز ہم یہاں پر بیان مختصر آپ کو کرنا چاہیں گے کہ کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، یہ ہر کوئی مانتا ہے یہ عملی کتاب ہے، یہ عملی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت کرنا مستحب ہے۔ یہ کتاب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، دیکھنا قرآن مجید کو مستحب ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید کا بوسہ لینے کے لیے نہیں ہے، صرف بوسہ لینے کے لیے نہیں ہے، بوسہ لینا بھی اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید سے متعلق جتنی باتیں آپ دیکھیں گے سب ثواب ہے، سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اب ایک حکم ہے قرآن مجید کے اندر، ہم ایک مثال صرف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک حکم ہے کہ جو انسان، اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے اور وہ دلائل کہ جو قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مجتہدین کرام میں اس کو بیان کیا ہے اپنی توضیح المسائل میں، اپنی فقہی کتابوں میں، کہ کس طرح سے وہ چوری ثابت ہوگی، اگر ان تمام نتیجوں میں کے ذریعے یہ چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ یا انگلیاں کاٹ دینی چاہیے۔ جو انگلیاں کاٹ دینی چاہیے، یہ کون حکم دے گا؟ کون اختیار رکھتا ہے؟ کس طرح سے یہ ہوگا؟ یا کوئی حکم رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ آج ہم اپنے جہاں ہم رہ رہے مختلف ملکوں میں، سوائے ایران کے یا عراق کے اگر ہم کہہ سکتے ہوں، تو ہم مسلمان اور اہل بیت کے چاہنے والے مختلف ممالک میں۔ اب اگر یہ سارے دلائل کے ساتھ کسی کو پکڑ بھی لیا جائے تو کیا اس کو قرآن کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا ایک اپنا قانون ہے، ہم اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو بائی پاس کرنا خود جرم ہے، خود جرم ہے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جو خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت ہمیں نظر آتا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ کے اندر وراثت کا مسئلہ آتا ہے،
ارث کا مسئلہ آتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ان کی وراثت کیا قرآنی احکامات کے مطابق تقسیم ہوگی یا وہاں کے موجودہ قوانین کے مطابق تقسیم ہوگی؟ ہر کوئی کہے گا کہ وہاں کے موجودہ قوانین کے مطابق تقسیم ہوگی، نہ کہ قرآن کے آیات کے مطابق اور اسلام کے اور شریعت کے مطابق ہوگی۔ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ پھر بائی پاس ہوگا وہاں کے قوانین کو اور خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہاں پر عام طور کے اوپر یہ چیزیں ہیں کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو مرد کی جو جائیداد ہوتی ہے یا اس کی جو مال و دولت ہوتی ہے وہ نصف تقسیم ہو جاتی ہے عورت کو، اور بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی جائیداد بھی نصف تقسیم ہو جاتی ہے شوہر کو، جبکہ یہ اس طرح سے تقسیم ہونا جو ہے وہ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ کیا کریں گے ہم؟ کس طرح سے کریں گے؟ یقیناً وہاں اس جہاں پہ رہ رہے ہیں جس ملک میں، اس کے قوانین کے مطابق ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جن آیات کو نازل فرمایا ہے تاکہ وہ ایک معاشرے کی تشکیل دی جا سکے اور اس معاشرے کے اندر وہ پیدا ہو سکیں، عمل ہو سکے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، معطل ہے، اس کو کوئی اس پہ عملی جامہ نہیں پہنا سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں رہ رہا ہے جس طرح سے ہے وہاں پر یہ احکامات نہیں ہیں، اس کو قرآن کے اس کو نہیں مانتے، وہ اپنے حساب سے جو بھی قوانین بنائے میں اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا یہ نظریہ کہ یہ اجتماعی جو احکامات ہیں یہ کیسے عملی ہوں گے؟ ہاں میں خود سے ارث دے دوں قرآن کے مطابق تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے میاں بیوی اگر شریعت کے پابند ہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، وہ اسلامی فقہ کے اعتبار سے اپنی طلاق کے نتیجے کے اندر جو بھی تقسیم ہوگی اپنے مال کی وہ اس طرح سے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آتا اسی وقت ہے کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کو میں نے جو قضائی قوانین جو آپ کے سامنے جو جرم ہیں، جیسے چوری ہے، قتل ہے، زنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے احکامات ہیں کہ جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ کس کے لیے بیان کیے ہیں؟ کس کے لیے؟ یعنی صرف اس دور کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کے اندر تھا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ سارے احکامات بھی مدینے میں شروع سے نہیں آئے تھے، آہستہ آہستہ نازل ہوتے رہے اور ساری چیزیں 23 سال کی مدت میں ہوئی ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے تھا؟ ہرگز نہیں، یہ تھا مسلمانوں کے لیے ایک نظام حیات کہ دیکھو تمہیں زندگی کس طرح سے کرنی ہے، انفرادی طور پہ تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے، تم جب نماز انفرادی پڑھو گے تو تم پر کیا لازمی ہے، کیا لازمی نہیں ہے، اجتماعی طور پہ جب تم جاؤ گے، مثلا مسجد میں اجتماعی طور پہ پڑھو گے تو تم کس طرح سے پڑھو گے، اس کا ایک چیز موجود ہے۔ حتیٰ یہاں پہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو انفرادی عمل کو اور اجتماعی عمل کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، جب کس طرح سے بہت سی چیزیں نہیں ہیں، خود انفرادی عمل کے اندر بھی اجتماعیات موجود ہے۔ مثال کے طور کے اوپر احکامات میں موجود ہے توضیح المسائل میں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی اور کا مال ہے اس نے پہن لیا ہے، اس کی بغیر اجازت کے غصب کر گیا ہے، چوری کیا اس نے، جس جگہ پہ وہ پڑھ رہا ہے وہ زمین غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خود انسان کے انفرادی عمل سے ہٹ کے اجتماعی ہے، یعنی اسے خیال کرنا پڑے گا کہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، جہاں وہ وضو کر رہا ہے، بظاہر وہ انفرادی نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر اجتماعی اس کا حصہ موجود ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، ہمیں دیکھیں کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا عملی جامہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا، کون کرے گا، کہاں سے آئے گی چیزیں یہ؟ یعنی یا یہ وہ دور تھا کہ جو رسول اللہ کا وہ دور تھا، یا یہ وہ دور تھا کہ جو مولا کائنات کا 4.5 سالہ دور تھا، اس کے اندر صرف یہ ہوا، یا یہ وہ دور کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہوگا، صرف اسی کے لیے ہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وہ نظریہ، یہی وہ بنیاد تھی
کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں صرف یہ کہوں کہ یہی وہ بنیاد تھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی وہ بنیاد تھی میں کہوں. ہاں البتہ اس کے فقہی دلائل موجود ہیں، کیونکہ وہ طبی کتابوں میں موجود ہیں. آج کی اس مختصر مجلس میں ہم نہیں یہ بیان کر سکتے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ امام خمینی کے جو نظریات ولایت فقی ہیں اس کو پڑھا جائے. آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی کی جو کتاب ہے ولایت فقی پر، اس کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے. اور بھی دوسرے علماء کی کتابیں ہیں، ممکن ہے کسی نے مثبت اس میں لکھا ہو، کسی نے منفی میں لکھا ہو، کوئی بات نہیں، پڑھے انسان اور اپنے آپ کو آشنا کرے کہ یہ کیا ہے. یہ ایک سسٹم ہے کہ جو اسلام نے دیا ہے. یہ سسٹم کہاں سے آیا ہے؟ اسی نظام نبوت سے، اسی نظام امامت اور ولایت سے ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی، اس کا یہ تسلسل ہے. ایک بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے رسول کو کہ اگر وہ یہ چاہے، ان کے پاس اختیار ہے. البتہ کبھی عملی کام نہیں کیا انہوں نے رسول اللہ نے، لیکن یہ اختیار ہے کہ اگر کسی انسان کو حکم دیں کہ تم اپنی تلوار سے اپنی گردن کو جدا کر دو تو اس پہ یہ چیز فرض ہو جاتی ہے. وہ اگر یہ فرمائے کہ تم اپنے گھر کو آگ لگا دو تو یہ چیز فرض ہو جاتی ہے. وہ یہ فرمائے کہ تم اپنی پوری جائیداد کو کسی فقیر کو، کسی غریب کو دے دو تو یہ سب چیز فرض ہو جاتی ہے. ہاں البتہ کبھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن یہ اختیار ہے. پھر ایک بحث یہ آتی ہے، گفتگو آتی ہے کہ ائمہ معصومین کو بھی یہ اختیار ہے. بالکل تمام علماء مراجع اس پہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے اختیارات موجود ہیں کہ اگر وہ حکم دیں تو اسی طرح سے ہوگا. وہ مثال بہت بیان کی جاتی ہے مجالس کے اندر کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جب کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اگر امام حسین کے برابر، کسی حدیث میں کسی میں کہا کہ ان کے برابر اگر میرے پاس 30 افراد بھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا. اور اتنی دیر میں ایک صحابی جو امام کے بہت ہی نزدیک تھے وہ تشریف لے کر آئے. امام نے ابھی وہ داخل ہوئے، سلام علیکم ہوئی، امام نے کہا وہ تنور ہے، تنور جس میں روٹیاں پکتی ہیں، وہ جلتا ہوا تنور ہے، اس شخص کو کہا کہ جا کر تم وہاں بیٹھ جاؤ، اس میں چلے جاؤ. یہ جو شخص نیا آیا تھا، یہ صحابی جو نئے آئے تھے، بغیر سوال کیے کہ مولا کیوں ہے، میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، کوئی سوال نہیں کیا. وہ شخص اس تنور میں جا کر بیٹھ گیا. یہ شخص جو پہلے سوال کر رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا کہ مولا ہم سب ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصار نہیں ہیں. امام نے کہا اس جیسے اگر میرے پاس ہوتے تو میں قیام کر لیتا. یہ ہے ولایت. اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں مر جاؤں، مر جائیں گے، ولایت ہے. اگر امام نے کہا ہے کہ مر جاؤ تو مر گیا ہو، لیکن ہاں یقیناً امام نے اس کو مرنے نہیں دیا، اس تنور کو ٹھنڈا کر دیا. وہ ولایت اور وہ اثر جو پروردگار نے ائمہ علیہ السلام کو دیا ہے، اپنی اس قدرت سے امام علیہ السلام نے اس تنور کو ٹھنڈا کر دیا اور وہ انسان دوبارہ سے صحیح و سالم باہر آ گیا. یہ ایک جسے کہتے ہیں کرامت ہے امام کی، اور یہ چیز بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ امام علیہ السلام نے یہ اطاعت کا درجہ ہے، یہ اختیار موجود ہے کہ پروردگار عالم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیا ہے. اور اس کے بعد یہی تسلسل آتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے اندر جب ان کے نوابین خاص تھے تو ان کے ذریعے جو احکامات کو پہنچ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ نہ کسی قاتل کو سزا دے سکتے تھے، نہ ہی وہ کسی چور کو اس کو سزا دے سکتے تھے، نہ ہی وہ اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اجتماعی ہیں وہ کام نہیں کر سکتے تھے، وہ قضاوت کے منصب پہ نہیں تھے وہ افراد. یہاں پر یہ جو تسلسل ہے، یہ نوابین عام یعنی مجتہدین کرام اور مراجعین عوام کا یہ جو ہے سلسلہ، یہ مراجعین کے پاس
وہ اختیار ہے اور اس کے اوپر پھر گفتگو چلتی ہے کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے. ہر مجتہد ہر مراجع ولایت کو مانتے ہیں کہ اختیار ہے، کتنا کس کا اختیار ہے اس کے اوپر گفتگو ہے. اب کوئی کم مانتا ہے، کوئی اس سے تھوڑا زیادہ مانتا ہے، کوئی اس سے زیادہ مانتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس بات کو مانتے تھے کہ مجتہد کی ولایت ائمہ معصومین کی ولایت کے برابر ہرگز نہیں ہے. یعنی ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ حکم دے دے کہ تم اپنا گھر جلا دو، تم اپنا مال جو ہے وہ کسی کو بخش دو. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح کے کچھ اور اختیارات ہے کہ جس کے لیے وہاں پر چیزیں اور گفتگو ہے. لیکن یہاں پر جو چیز اہم ہے وہ اس بات کی اہمیت ہے کہ کس طرح سے یہ جو قرآن مجید کے احکامات ہیں، احادیث ہیں، کہ جو ایک صحیح اور سالم معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید میں جو نازل شدہ آیات ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے. کسی چور کو ان آیات کے مطابق اور احادیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ جو نازل ہوئی ہیں اور ائمہ معصومین سے صادر ہوئی ہیں تو اس کے مطابق ہو. اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیں قرآن مجید میں تو یہ نازل ہوئی، وہ اپنی جگہ تھی. آپ یہ بتائیں کہ امیر المومنین سے لے کر تمام ائمہ، بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے فقہی مسائل بیان کیے ہیں. ان کو تو پتا تھا کہ ان کے زمانے کے اندر وہ قضاوت کی کرسی پہ نہیں بیٹھے کہ وہ اپنے اس صحیح فقہی مسائل کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر سکیں. تو کس زمانے کے لیے انہوں نے فقہی مسائل بیان کیے؟ کس زمانے کے لیے؟ انہوں نے بھی حدود اور دیات اور تعزیرات اور تمام چیزوں کو گفتگو فرمائی ہے، ارث اور میراث کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. کس زمانے کے لیے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امام زمانہ کے زمانے کے لیے ہے تو بھائی امام زمانہ کے زمانے کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے خود امام زمانہ اپنے وقت کے امام ہیں اور ان کو پچھلے ائمہ کی علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کی وہ احترام تھے کہ امام جعفر صادق اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے جھکتے تھے. یعنی وہ اولاد جو ابھی آئی نہیں، نسلوں میں ہے، ابھی آنے والی ہے. امام چھٹے امام ہیں، یہ 12ویں امام ہیں، ابھی وہ آنے والی، ان کا احترام اس طرح سے کیا جا رہا ہے. تو امام زمانہ کو ان فقہی مسائل کی ضرورت نہیں ہے. امام تو جب خود تشریف لائیں گے تو ان تمام فقہی مسائل کو بیان کریں گے، ہمارے لیے تبیین کریں گے. جو آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ہم بہت سی چیزوں میں الجھتے رہتے ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا. عزیزان گرامی، یہ وہ وقت اس وقت کے لیے ہے کہ جو قبل الظہور کا وقت ہے، کہ جس میں قرآن اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. یہ اسی وقت ہوگا. اور یہی کام امام خمینی نے انجام دیا. کہا کہ جب تک اس ملک کے اندر احکام الہی نہ ہو کوئی آگے کام نہیں بڑھ سکتا. لیکن کیا اس کام کی جو اسٹریٹجی تھی، کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام آتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، امام خمینی ایسا نہیں کرتے. اتنا بڑا انقلاب کیا گیا، شاہ کو وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہ بھاگ کر چلا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی امام خمینی آ کر زبردستی ان قوانین کا اجرا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ وہاں پر ریفرنڈم کرایا جاتا ہے جس کے اندر غالباً 97 یا 98% لوگ کہتے ہیں جمہوری اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی احکامات اور شریعت کے مطابق اس حکومت کو تشکیل پانا چاہیے، تاکہ جب اگر کوئی جرم کرے، حدود اور دیات ہو، تعزیرات ہو، ارث ہو، میراث ہو، جیسے کہتے ہیں کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں، اقتصادی امور ہوں، جتنے امور ہیں وہ اس کے مطابق انجام دیے جائیں. یہ مختصر طور کے اوپر میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
یہ وہ چیز ہے میرے کہ ان چیزوں کو مجسم کر دینا، ان چیزوں کو منتقل کر دینا، یہ ایک پہلو ہے فقہ کا ایک پہلو ہے جس کے اندر ممکن ہے کہ لوگوں کی آراء مختلف ہو، لیکن ایک چیز جو انسان کو عقل و منطق و شعور کے لحاظ سے بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک لے مین آدمی، ایک عام آدمی مجھ جیسا بھی جس چیز کو آسانی سمجھ سکتا ہے کہ یقیناً وہ حکومت کہ جس کے قوانین غیر اسلامی ہیں، اس کی بنیاد ہی اسلام نہیں ہے، اور وہ حکومت کہ جس کی بنیاد اسلام ہے لیکن ممکن ہے کہ ابھی اس میں 80%، 90% کام ہو رہا ہو، کم یا زیادہ ہی، لیکن کم سے کم وہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہے، اس کا رخ صحیح ہے۔ یہی اہمیت ہے۔ پرفیکشن تو آئے گی جب امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے، پرفیکشن وہاں ہے، لیکن میری اور آپ کی رفتار کتنی تیز ہے، ہم کیا اس سمت میں آگے گامزن ہیں یا اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ مرحوم شہید آیت اللہ دستغیب، جن کی اخلاقی کتابیں مشہور اور معروف ہیں، شہید محراب ہیں کہ محراب میں ان کو شہید کیا گیا، محراب عبادت میں شہید کیا گیا۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم امام جب ظہور فرمائیں گے تو کیا ہم ان کے اطاعت گزاروں میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یعنی ایسی ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم واقعاً ان کے چاہنے والوں میں سے، محبت کرنے والوں میں سے، ان کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ عجیب جملہ فرمایا جناب دستغیب نے، آیت اللہ دستغیب نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ ظہور امام کے بعد تمہارا تعلق امام زمانہ سے کیسے ہے تو تم یہ دیکھو کہ آج کے زمانے میں تمہارا تعلق تمہارے امام سے کیسے ہے، یعنی تھا کہ امام خمینی کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارا تعلق تمہارے وقت کے رہبر سے کس طرح سے ہے۔ اگر تمہارا تعلق اچھا ہے یعنی تم ان کی اطاعت کر رہے ہو، یعنی تم امام زمانہ کی بھی اطاعت کرو گے، اور اگر تم اطاعت نہیں کر رہے ہو تو تم امام زمانہ کی بھی اطاعت نہیں کرو گے، کیونکہ یہ ان کے نائبین ہیں، یہ ان کے ورثاء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو اس حدیث کو ہر کوئی مانتا ہے کہ مجتہدین مراجعین جو ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نوابین عام میں سے ہیں، ان کے نمائندے ہیں، عمومی نمائندے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ نمائندہ اگر ہے تو نمائندے کی اطاعت بھی کرنی ہے نا، نمائندے کے حکم کے مطابق بھی چلنا ہے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیونکہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے تو عملی طور پہ نہیں کریں گے۔ بہت سی چیزوں میں آتا ہے بھی، کیونکہ وقت نہیں ہے اور مختصر ہمیں آج کی مجلس کو پڑھنا ہے تو ہم اس کی طرف اتنی طویل اس میں نہیں جائیں گے، لیکن اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو عملی پہلو ہے اس کو کیسے کریں گے۔ ولایت کے اندر ایک اور پہلو ہے جو میں اس طرف اشارہ کرتے آپ کو چلوں، وہ ولایت ہے ولایت معنوی ولایت، یعنی صرف ان قوانین کو ایک آرٹیکلز بنا کر، ایک قانون بنا کر پیش کر دینا ہی مجتہدین کا کام نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ایک ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ان احکامات الہی کو، احکامات فقہی کو قانون کی شکل دی جائے تاکہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ لیکن ایک جو بہت اہم چیز اور بھی ہے وہ ہے معنویت کا منتقل کرنا، یعنی جس طرح سے یہ فقہی ولایت مجتہدین کے پاس موجود ہے، مراجعین کے پاس موجود ہے،
اور ان فقہی مسائل کو بیان کرنا ذمہ داری ہے، اسی طرح سے معنویت جو اہل بیت سے، جو قرآن مجید سے لی ہے، اسے منتقل کرنا ہے آئندہ نسلوں تک۔ وہ معنویت، وہ روحانیت، وہ قلبی روشنی، وہ انسان کے اندر کے ضمیر کو زندہ کرنا، اس کے قلب کو صیقل دینا، اس کو پاک اور پاکیزہ و طاہر کرنا بھی یہ کام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مجتہدین، حتی مراجعین بھی بہت ساری عقیدوں پہ کتاب لکھتے ہیں، اخلاق پر کتاب لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی ابھی نام آیا آیت اللہ دستغیب کا۔ آیت اللہ ایک مجتہد تھے، بلکہ مرجع تھا، اپنے زمانے کے لوگ تقلید کرتے تھے ان کی اخلاقی کتاب ہے۔ تو انہوں نے جہاں پر دوسرے احکامات کو بیان کیا، یہاں پر وہ اخلاقی پہلو کو بھی بیان کیا، تاکہ اس ولایت کو بھی منتقل کیا جا سکے، اس معنوی اور روحانی ولایت کو بھی منتقل کیا جا سکے، تاکہ انسان صرف قوانین کے دائرے میں نہ رہے، بلکہ انسان اخلاق اور عرفان کو بھی پہچانے اور اس کو سمجھے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی صرف قانون کے دائرے میں نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کے درمیان اس کا جو کور ہوتا ہے، کسی بھی قوانین حدود کا جو کور ہوتا ہے، درمیان کا حصہ ہوتا ہے، وہ انسانی اخلاق کے اوپر ہوتا ہے، وہ انسان کی روح کی بلندی پر مشتمل ہوتا ہے، کہ اگر انسان کی روح کی بلندی ہوگی، اس کا اخلاق بہتر ہوگا، اگر وہ قرب الہی کو حاصل کر پائے گا، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر پائے گا، محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو حاصل کر پائے گا، تو خود بخود یہ تمام فقہی مسائل بھی اس کے اندر جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی وہ اس کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب ایک انسان کو عشق الہی ہے، اللہ سے محبت ہے، اس سے قرب ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو پھر وہ چوں چرا نہیں کرتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے۔ پھر وہ قوانین کو، وہ احکامات کو، ان دستورات کو، وہ تمام حدود کو وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور پھر صرف ایکسیپٹ نہیں بلکہ اسے ایمان کا حصہ بناتا ہے، اور صرف ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ اسے وہ ایک عملی جامہ پہناتا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی، اپنی ذاتی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی اس کے مطابق کر سکے۔ غالباً شاید پچھلے سال کی مجلس میں میں نے تھوڑا اس بارے میں بیان کیا تھا، اور اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اپنی یاد دہانی کے لیے بھی، آپ سب کی یاد دہانی کے لیے۔ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ سائمنٹینیسلی، کہ جہاں پر وہ اپنی تربیت کر رہا ہے، اپنی روح کو منور کر رہا ہے، اپنے وجود کو منور کر رہا ہے، جہاں پر وہ خود فقہی احکامات کے مطابق اپنے اعمال کو لے کے آگے بڑھتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو بھی اس نورانیت سے بہرہ مند فرمائے۔ وہ اخلاق الہی، وہ اخلاق اہل بیت گھروں میں بھی ہمارے ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اس بات کو دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بعض دفعہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک مرد ہے کہ جس نے نماز کا بھی پابند ہے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، ظاہری طور پر بہت سارے احکامات اچھے کرتا ہے، لیکن ہم جب اس کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں ہے، غلط کاموں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچی جو ہے بے پردہ ہے، بیٹا جو ہے وہ غلط کاموں میں جا رہا ہے، حتیٰ کبھی ڈرگس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، کبھی یہ گٹکے اور تمام چیزوں میں پڑ جاتا ہے، کبھی اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب باپ اچھا ہے اور باپ احکام الہی پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو، وہ بھی اسی طرح سے اس اخلاق سے نزدیک لے کر آئے۔ یہ عرفان الہی ہے، یہ وہ معنویت ہے قرآن اور اہل بیت کی، کہ جس کے اوپر بھی ولایت رکھتے ہیں یہ مجتہدین، اور اسی لیے وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں یہ تمام مجتہدین اور علماء، تاکہ ہم اپنے ذاتی کردار کو بھی سنوار سکیں، اپنے خاندان کو بھی جو ہے اس احکام الہی کے مطابق نکھار سکیں،
اور اسی طرح سے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں بھی لوگوں کو نور قرآن اور نور اہل بیت سے منور کر سکے۔ یہ بہت مختصر طور کے اوپر آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہم اس ولایت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے الحمدللہ مکتب تشیع بڑے بڑے مراجعین سے بہرہ مند ہیں، بڑے بڑے مراجعین سے بہرہ مند ہیں۔ زمانے گزشتہ میں بھی بڑے مراجعین سے رہے، آیت اللہ حکیم ہیں، آیت اللہ گلپائگانی تھے، آیت اللہ عراقی تھے، آیت اللہ خوئی، ایک عظیم شخصیت آیت اللہ خوئی کی، اور اسی طرح سے بے تحاشا علماء، مراجعین اور مجتہدین۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح سے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جیسی قداور شخصیت موجود ہے، اسی طرح سے شیخ فیاض جیسے افراد موجود ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ایسے موجود ہیں، لیکن ان میں جو ایک قداور شخصیت ہے کہ جس نے آج کے دور میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی ہے، وہ نائب امام اور رہبر وقت آیت اللہ خامنائی ہیں۔ تمام مجتہدین اور مراجعین کا اپنی جگہ احترام کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ لوگ ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کا احترام کریں تو دوسرے کی ہم بے احترامی کر سکتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، غلط ہے، حرام ہے یہ چیز۔ چاہے آپ اس کی تقلید کرتے ہوں، چاہے تقلید نہ کرتے ہوں، تب بھی ہر علماء، آپ مختلف علماء کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، کیا بے احترامی کرتے ہیں؟ نہیں، یہی ہمارا حسن اخلاق ہے، یہی وہ اخلاق حسنہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ یہ تو ہم اس بات کے مکتب تشیع والے فخر کرتے ہیں کہ اتنے علماء اور مراجعین ہیں کہ جو ہر دور میں دشمن کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایک علم بلند کر لیتا ہے۔ جب ایران پہ انگریزوں نے وہاں پر تمباکو کے ذریعے اور ٹبیکو جو وہاں پر بھیجتے تھے اس کے اندر اسلحے کو بھیجنا شروع کیا، اور یہ چیز پبلک میں معلوم نہیں تھی، تو آیت اللہ شیرازی نے یہ فتویٰ دیا کہ تمباکو استعمال کرنا حرام ہے۔ جب حرام ہو گیا تو ساری ان کی سازشیں بھی ناکام ہو گئیں، کھڑے ہو گئے اس مقابلے میں۔ اسی طرح سے ہمیں کئی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، امام خمینی اور آج کے دور میں آیت اللہ خامنائی کی جو دشمن کے مقابلے میں، آپ دنیا بھر کے آپ جگہوں پر سیاسی تحلیلوں کو دیکھ لیں، مذہبی ان لوگوں کو دیکھ لیں، آج اگر مکتب اسلام، مکتب تشیع کی بھی بات نہیں کر رہا، اسلام کے اگر کسی کہا جائے کہ ایک آدمی کے بارے میں بیان کرو کہ جو دشمن کی آنکھوں میں کانٹا چبھ رہا ہے اور دشمن کو اس نے پچھاڑ دیا ہے، اس سوائے آیت اللہ خامنائی کی نہیں ہے، یا جتنے ان کے ساتھ افراد ہیں انہوں نے کیا ہے۔ حتیٰ جب داعش نے حملہ کیا اور وہاں پہ عراق کے سیاسی حالات بگڑے، میں وہاں تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، لیکن آیت اللہ خامنائی نے فرمایا کہ آیت اللہ سیستانی کے پیچھے چلا جائے۔ دوسرے علماء بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن وہاں پر ان کا حکم ہوا آیت اللہ سیستانی کے پیچھے چلا جائے، اور آیت اللہ سیستانی نے یہ حکم دیا کہ لوگ وہاں پر جو ہے حشد شعبی بنائی جائے، والنٹیئر گروپ بنایا جائے اور لوگ جائیں کرنے کے لیے، اور اس الحمدللہ اس فتوے کے نتیجے میں آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ یہ کہ جس کے نتیجے میں حشد شعبی بنی اور داعش کو جو ہے جسے کہ پسپا کیا گیا، اور دوسرا فتویٰ جس کے اندر آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ یہ سنی ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہمارا نفس ہے، ہم خود ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے اتحاد کیا جائے۔ تو صرف یہ نظریہ امام خمینی کا نہیں، صرف یہ رہبر کا نہیں، خود آیت اللہ سیستانی کا بھی اسی طرح سے، لیکن کیونکہ میدان میں ایک بندہ پہلے سے، ایک انسان، ایک مجتہد وقت، ایک مرجع تقلید،
قیام کیا ہوا ہے، تو کوئی ہمارے مراجین کے اندر آپ یہ دیکھیں ایک سنکرونائزیشن ہے کہ ایسا نہیں کہ سامنے یہاں پر آیت اللہ خامنہ ہی کھڑے ہیں تو ان کے سامنے مقابلے میں ایک اور کھڑا ہو جائے گا، نہیں ہوئے، اختلاف نظر نہ آئے، مراجعین ہیں لیکن رہبریت کی جگہ پر آپ نظر آئے گا دنیا کے اندر سوائے ایک ہے، اور یہی مکتب تشیع کا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ایک ایسے نظام کو تسلسل کے ساتھ کہ رسول اللہ کی ولایت سے لے کر امام امیر المؤمنین کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت اور امام زمانہ کی ولایت اور پردہ غیبت میں ولی فقیہ کی ولایت کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، نظام قرآن کو اور اہل بیت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی نظام کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ یہاں پر پروردگار عالم نے فرما دیا کہ چاہے کفار کو اور مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرے لیکن نور الہی پورے جہان پر پھیلے گا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس حقانیت کے لیے اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی، اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی۔ امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ مہرچ داریم از ماہ محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے ماہ محرم و سفر سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ہے، اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں ہمارے ان مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2 دن پہلے ایک تاریخ کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی شہادت گزری ہے 25 شوال کو۔ امام اس مکتب کے بنیان گزار، اس مکتب کو نکھار دینے والے اور ان احکامات کو عملی جامہ اس مرد مجاہد، اس فقیہ بزرگوار، اس مرجع تقلید عالم نے اسے عملی جامہ پہنایا اور بتلایا کہ یہ ایک نظام ہے کہ جو ہر چیز کو چلا سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے مختلف تقاریر میں جو مثالیں دی ہیں اور اپنے نوجوانوں کو بالخصوص اس طرف لے کر آئے، وہ اس بات پہ لے کر آئے کہ امام حسین کی زندگی کو مثال قرار دیا جا سکے، مثال قرار دیا جائے۔ یہ مثال امام مختلف، جب کربلا میں انسان جاتا ہے تو کربلا میں ہر چیز انسان کو کھل کر ملتی ہے، ہر چیز کا سبق انسان کو ہر چیز کا واضح ہو جاتا ہے۔ بس میں چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ مجھے وہ لمحہ نہیں معلوم کتنا مظلومیت کا، لیکن میں جب اپنی تصوراتی دنیا سے میں دیکھتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب میرے مولا نے اس ٹیلے پہ چڑھ کے یہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، حل من ذاب من حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ان اہل بیت کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے امام کی مظلومیت پر بے تحاشا گریہ آتا ہے کہ امام اتنے سارے ایک خاندان کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ وہ موجود ہے، اور دوسری طرف ایک عظیم لشکر موجود ہے کہ جس میں صحابیوں کے بیٹے بھی موجود ہیں، اور آج امام حسین کے خون کے در پہ ہے۔ امام سوال فرماتے ہیں کہ کیا تم میں نہیں لوگ جانتے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ فرمایا جانتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہاری رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا تو پھر تم کیوں میرے جان کے در پہ ہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی لوگوں کی آنکھوں پر وہ پٹیاں بن گئی تھی کہ فرمایا کہ لوگ وہاں پہ کہنے لگے،
عمر اپنے ساتھ کہ آپ یزید کی بیعت کر لے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، کہ جو ولی اللہ ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کو نمائندہ ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ جو فرعون کے اولاد اور شداد کی اولاد اور فرعونوں کی اولادوں کے ہاتھوں پر بیعت کرے۔ اللہ اکبر، میرے مولا آگے بڑھتے ہیں اور حملہ ور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے مولا جب پہلی دفعہ حملہ کرنے کے ساتھ جب واپس پلٹتے ہیں، زخموں سے چور ہوتے ہیں، اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب وہ کرتا جو میری ماں نے میرے لیے سیا تھا اسے لے آؤ۔ اللہ اکبر، زینب سمجھ گئی، کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ جب میں شہید کیا جاؤں اور لوگ مال غنیمت کے طور پر میرے لباس کو اتارے تو کم سے کم اس کرتے کو وہ میرے جسم پر چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، میرے مولا خیمے سے دوسری خدا حافظی کر کے باہر نکلتے ہیں۔ کیا منظر تھا، ایک مورخ بیان کرتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، معلوم ہوا میرے مولا باہر نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بی بی امام کا راستہ روک لیتی تھی، کبھی کوئی بچی امام کا دامن تھام لیتی تھی۔ اللہ اکبر، جب میرے مولا باہر نکلے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح سے کہا اے ذوالجناح بس آخری مرتبہ زحمت دے رہا ہوں۔ ذوالجناح آگے نہ بڑھا، میرے مولا نے فرمایا اے ذوالجناح کیا تو خستہ ہو گیا ہے، تھک گیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے مولا کو ذوالجناح نے بتایا مولا ذرا نیچے کی طرف تو دیکھیے۔ جب میرے مولا نے زمین کربلا کی طرف دیکھا تو ننھی بیٹی جناب سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے جانا، ارے میں دیکھ رہی ہوں جو صبح سے میدان میں جاتا ہے واپس زندہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ میرے مولا نے جو حملہ کیا، ارے مورخین بیان کرتے ہیں کئی ہزار لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ میرے مولا سستانے کے لیے ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، عمر ابن سعد نے کہا انتظار نہ کرو اور مہلت نہ دو حسین کو۔ اللہ اکبر، ایک تیر آ کر میرے مولا مولا کی پیشانی پر لگا، ایک تیر آ کر مولا کے قلب مبارک پر لگا۔ میرے مولا نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا نے وہ خون جو بہ رہا تھا اس خون کو اپنے چلو میں جمع کیا، اپنے منہ پر اپنی ریش مبارک پر مل لیا، ایک دفعہ پھر چلو کو میں خون جمع کیا اور آسمان کی طرف جو روانہ کیا تو پھر خدا قسم اس میں سے ایک قطرہ بھی زمین کی طرف نہ لوٹا۔ پروردگار نے خون حسین کو قبول فرمایا، میرے مولا ذوالجناح سے زمین کی طرف آتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، شمر ملعون میرے مولا کے سینے پر سوار ہوتا ہے اور پسے گردن سے میرے مولا کے سر کو جدا کرتا ہے۔ رضن برضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 ربنا تقبل منا۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ
اس مجلس کا، اس عبادت کا ثواب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کو ایصال فرما۔ پروردگارہ ان کے درجات عالی اور متعالی فرما۔ پروردگارہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما۔ تمام علماء اور مراجعین کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگارہ حق و باطل کے مارکے میں حق کی فتح اور نصرت فرما۔ مظلومین عالم کی مدد فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں، علیل ہیں، تمام کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے گناہ گرفتار ہے ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگارہ امام زمانہ منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات شہداء اسلام کے لیے، تمام مرحوم علماء اور مراجعین کے لیے، اور بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الخمینی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تعب بیننا وبین الخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ شودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو، کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو بھرے دربار میں رلایا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے مقدمہ رسول زادی کا بھرے دربار میں وہ آئی ہے، جس پہ اللہ ابھی درود پڑھے، ایسے فرزند ذات لائی ہے،
نصیبان فدق نے پھر کیسے ان گواہوں کا دل دکھایا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، فاطمہ سیدہ کو بابا کی گر وراثت بے اختیار نہیں، بھی وہ عورت نبی کے حجرے کی، اے مسلمانوں صدار نہیں، جس نے مولا حسن کی میت پر تیر ہاتھوں سے خود چلایا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، بولا بے ظرف ہے نبی زادی، تیرے حق کو میں جانتا ہی نہیں، جو لکھی تھی تمہارے بابا نے، میں وہ تحریر مانتا ہی نہیں، چاک کر دی سند محمد کی، کہہ کہا زور سے لگایا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، مسند مصطفیٰ پہ غاصب ہے، سامنے مصطفیٰ کی بیٹی ہے، میرا حق دے دو ہے مسلمانوں، رو کے خیر النساء یہ کہتی ہے، میرے بابا کے بعد کیوں تم نے فاطمہ پہ یہ ظلم ڈھایا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، قبر احمد پہ جا کے کہنے لگی، فاطمہ کو ضعیف کر ڈالا، دیکھو بابا تمہاری امت نے
से शहीद कर डाला, मेरे पहलू पे दर गिराया है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बार दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल। अब एक और कलाम नासिर असगर पार्टी का जो बहुत ही मकबूल है वो तमाम अज़ादारों की खिदमत में पेश करते हैं। बिस्मिल्लाह। तश्न लब बेरा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला, सुन के शोरे फुगा एक तो राम है, बरसरे करबला लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला, चार जानिब से ये आ रहे हैं सदा, अलविदा 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 अलविदा। अपने प्यारों के लाशों से हो कर जुदा, खून रोता हुआ लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला, अपनी सूरत का दो मुझे बेरिदा, फिर खुदा जाने ना हो या के ना हो। आओ अकबर उठो, हमको रुखसत करो। माँ ने रो कर कहा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ। तश्ना लब बेरिदा
चला काफिला मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब आखिर में बहुत ही मकबूल कलाम है नासिर ज़िर पार्टी का अलविदा। आपने बहुत ही वो मकबूल है, आपकी समातों की नज़र करते हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रो गए कहा अलविदा 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 अलविदा। रंग को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रो कर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया बरे सफर ए बहन आज हम हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। रंग को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रो कर कहा अलविदा 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 अलविदा। शाह बनकर बहन के गले लगे और दुखिया बहन से ये कहने लगे से ये कहने लगे मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा। रंग को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रो कर कहा अलविदा 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 अलविदा। लेके बाली सकीना को होश नन्हे से हाथों के बोझ से लिए रो के बोझ से लिए शहन हंसे रस बेटी को तकते हुए आह भरकर कहा अलविदा 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 अलविदा। रंग को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रो कर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया खैमे से बाहर
رس چاروں طرف دیکھ کر شے نے خود ہی کہا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شے نے رو کر کہا الوداع 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 جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو زینب کے بعد کو نصرت کرو اور رخصت کرو ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شے نے رو کر کہا الوداع 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 ایسا ماتم کرو ایسا ماتم کرو پاک بی بی کہے مرحبا 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 خون اگلتے ہوئے ایک ایک زخم سے آج آئے صدا الوداع 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 محمد والے محمد بلند تر صلوات اور ہم تمام نوحہ خانوں کی حاضری قبول فرمائیں اور ہم یہ آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ شہید ناصر اصغر خان صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے 2 دفعہ آپ لوگ بھی درود پڑھ لیں اور ہم لوگ بھی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد